الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہفتہ یعنی سنیچر سیٹرڈے جمادی الاخر، کل چاند ہوا نہیں تو آج جمادی الاخر کی آج آخری تاریخ ہے. 30 جمادی الاخر 1442 ہجری، 13 فروری 2021. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 26. اس کے پچھلے آڈیو میں مومنین و کافرین کا حال ہم نے سنا. مومنین نے فوراً یہ کہا، یہ کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ بے شک یہ مثالیں بیان کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے حق ہے. ان کا ایمان اور مکمل اور مضبوط ہوا، اور کفار اپنی گمراہی، اپنی سرکشی، اپنی ہٹ دھرمی میں اڑے رہے اور بہانے بناتے رہے کہ ان مثالوں کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے، کیا ارادہ ہے. اللہ عز و جل نے انہیں جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ان مثالوں کے ذریعے سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ عز و جل بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. کثیرہ، بہت زیادہ، بہتوں کو. اب یہاں پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کر رہا ہے. حالانکہ قرآن سراپا ہدایت ہے. اس سے گمراہ وہ ہو رہے ہیں جن کے دلوں میں پہلے سے گمراہی بھری ہوئی ہے. حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت بڑی پیاری مثال دی ہے. میں نے کئی جگہ پر کہا بھی کہ تفسیر نعیمی میں بہت اچھی مثالیں قرآن کی باتوں کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی ہیں. یہاں بھی آپ نے 2 مثالیں دی ہیں، اور شاید میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہیں پر، کہ بارش جو ہوتی ہے وہی بارش ہے، ایک ہی بارش ہے، وہی پانی برس رہا ہے، میٹھا صاف و شفاف پانی ساری کائنات پر برس رہا ہے. اور وہی پانی ایک طرف آپ دیکھیں تو اسی پانی سے اناج بھی اگ رہے ہیں، پھول بھی کھل رہے ہیں. اسی پانی کے ذریعے سے خوشبودار پھول بھی ہر طرف کھلے ہوئے مہک رہے ہیں، فائدہ بھی دے رہے ہیں، خوشبوئیں پھیلا رہے ہیں. اور اسی پانی سے دوسری طرف دیکھیں تو ببول کا درخت بھی اگ رہا ہے، جس میں سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں، سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں. کیکٹس بھی اسی پانی سے نکل رہے ہیں. کانٹے ہی کانٹے، ایک طرف پھول ہی پھول ہیں، وہی پانی ہے، لیکن فطرت دیکھیے کہ وہاں پر جو بویا گیا تھا اس میں خوشبوئیں تھی، فائدہ تھا، پھول تھے، اور دوسری طرف جو بویا ہوا تھا اس میں سوائے نقصان کے، تکلیف کے اور کچھ نہیں ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں. تو یہ پانی کی
غلطی یا پانی کے اوپر الزام نہیں دے سکتے آپ. یہ تو اس جگہ اس بیج میں جو ہے، جو اصل جو ہے اس میں کمی ہے، پانی میں کمی نہیں تھی. پانی تو وہی پانی آیا، اسی پانی سے پھول بھی کھل اٹھے اور اسی پانی سے کانٹے بھی. تو پھول کھل جانا یہ اس پودے کی جو فطرت تھی، وہ اس پانی کو حاصل کر کے وہ اور زیادہ کھل گیا. اور کانٹے ہو جانا یہ اس ببول کے درخت کی جو فطرت تھی اس پانی کی وجہ سے وہ ظاہر ہو گئی. تو اسی طریقے سے یہی قرآن جو ہے، یہ آیتیں جو ہیں یہ سب کے لیے برابر ہیں، سب کے لیے ہیں. لیکن جو ایمان والے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ پھولوں کی طرح اور مہکتے ہیں. ان کا ایمان اور بڑھتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے، قرآن کی ہدایت کے ذریعے سے اور زیادہ ہدایت پاتے ہیں اور زیادہ مہکتے ہیں. صرف مہکتے نہیں، لوگوں کو بھی مہکا دیتے ہیں. ان کا ایمان اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے اور اونچائیوں پر پہنچتے ہیں. اور جو کانٹوں کی طرح کفار ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے دل میں اور بغض و عناد اور بڑھتا ہے، اور زیادہ ان کے دلوں میں نفرت بھرتی جاتی ہے اللہ عز و جل کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اسی قرآن سے پھر وہ اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ قرآن نے گمراہ نہیں کہ تمہارے دلوں میں گمراہی بھری ہوئی تھی، تم خود گمراہ ہو رہے ہو. قرآن تو ہدایت کا سر چشمہ ہے. ہدایت یہاں ہدایت نہیں ملے، پھر کہاں کہیں ہدایت نہیں مل سکتی. جسے قرآن سے ہدایت نہیں ملی وہ تو بھٹکتا ہی پھرے گا. اور ایک اور مثال آپ نے بڑی پیاری دی ہے. فرماتے ہیں کہ بارش، جب اسی بارش سے مثال دیا کہ بارش برس رہی ہے، ہر طرف برستی ہے، ندی نالوں پر برس رہی ہے، تالاب پر برس رہی ہے، تو ندیاں تو اور اس میں پانی کی اور مٹھاس بڑھ گئی، جھرنے اور میٹھے پانی سے زیادہ لبریز ہو گئی، جھیلیں بھر گئی. پانی برس برس کے انہوں نے اپنے اندر اس پانی کو سمو لیا اور زیادہ فائدہ دینے والے بن گئے اور زیادہ پانی ان کا بڑھ گیا. لوگوں کی پیاس بجھانے لگے، لوگوں کے کام آنے لگے وہ پانی. اور وہی پانی کسی گندگی پر گر رہا ہے جہاں پہلے سے کیچڑ ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، جیسے بمبئی کی زبان میں کہہ لیجیے گٹر ہے، وہاں پر وہی پانی برس رہا ہے. تو اب سوائے نجاست کے بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوگا، نجاست ہی بڑھے گی. وہاں تو پہلے سے ہی گندگی بھری ہوئی تھی. پانی کی غلطی تھوڑی ہے، پانی میں کمی تھوڑی، بارش میں کمی نہیں ہے. بارش تو بالکل صاف اور شفاف آئی، لیکن تیرے اندر اس جگہ پر پہلے سے ہی گندگی بھری تھی، تو پانی اس میں کیا کر لے. اگر جگہ صاف ہوتی، نجاست نہ ہوتی، تو نجاست بڑھتی نہیں. تو نجاست کا بڑھنا یہ اس نجاست کی، اس کیچڑ کی کمی ہے. پانی کو آپ کہیں کہ پانی کی وجہ سے نجاست بڑھ گئی، تو یہ غلط ہے. وہاں تو نجاست پہلے سے تھی، گندگی پہلے سے تھی. وہ صاف ہوتی تو ندی اور نالوں کی طرح وہ بھی صاف اور شفاف پانی بھر جاتا، لیکن نہیں، وہاں تو پہلے سے گندگی بھری ہوئی تھی. تو یہی حال مومنین کا تھا کہ ان کے دلوں میں تو، اور جب یہ قرآن کی نورانیت، قرآن کی آیات، قرآن کی مثالیں جب آئی ہیں تو ان کے دل اور ایمان سے اور زیادہ بھر گئے، خود بھی سیراب ہونے لگے، دوسروں کو بھی سیراب کرنے لگے. اور یہ کفار جو تھے، پہلے سے دلوں میں کیچڑ بھری ہوئی تھی، پہلے سے نجاست بھری ہوئی تھی. تو قرآن کی جب بارش ہوئی ہے ان پر، قرآن کی آیتیں جب نازل ہوئی ہیں، تو ان کا کیچڑ، ان کی نجاست، ان کی گندگی اور زیادہ بڑھنے لگی. ان کے دلوں میں بغض و عناد تھا، ان کے دلوں میں ہٹ دھرمی، ان کو ماننا ہی نہیں تھا نا، ان کو تو اس کے خلاف میں جانا تھا، ہر طرح سے اس کے خلاف ہی بولنا تھا. کسی طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں تھا. تو یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے فوراً، یار یہ اس سے کیا مقصد ہے اللہ کا. تو یہ قرآن کے ذریعے سے یہ ایسے گمراہ ہوئے. قرآن نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ان کی تو گمراہی اس قرآن کی وجہ سے اور بڑھی جو ان کے دلوں میں پہلے سے تھی. اور وہیں پر صحابہ کو دیکھیے، ایمان والوں کو دیکھیے کہ یہ جو پہلے ایک دم بالکل، یعنی کہ قتل و غارت گری، زنا،
چوری، ہر چیز، ہر برائی دنیا کی ان کے اندر موجود، شراب خوری ہر طرح سے، کوئی ان کو یعنی کہ انسانیت کسے کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں. زندہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دینے والے. جب انہیں قرآن کی ہدایت ملی، جب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، جب محمد کو انہوں نے اپنا نبی مان لیا، جب رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ایسے ہو گئے الحمدللہ کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ تھے، یہ وہ ہدایت والے تھے کہ قرآن کی ہدایت جب ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جب انہیں نصیب ہوئی، تو جو بھٹک رہے تھے وہ بھٹکنے والے لوگوں کو ہدایت دینے والے بن گئے، خود بھی ہادی بن گئے، خود بھی راہ پر آ گئے اور دوسروں کے ہادی بھی بن گئے. سبحان اللہ. تو یہ ہے قرآن کی ہدایت. اور قرآن کے ذریعے سے جو گمراہ ہوئے ہیں، جو خود گمراہ تھے، ان کی گمراہی اور بڑی ہے. قرآن نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، تم تو خود گمراہ تھے، تم تو خود اپنے دلوں میں نفرت لیے بیٹھے تھے، تو تم نے ان آیتوں سے وہی الٹے سیدھے بہانے بنانا شروع کر دیے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی وہ اس وقت کفار و مشرکین کرتے تھے، آج بھی منافقین کرتے ہیں. آیتوں کے ذریعے سے ہی گمراہ ہو رہے ہیں. یہ دیکھو اس آیت میں لکھا ہے علم غیب نہیں ہے، یہ دیکھو اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ دیکھو اس آیت میں لکھا ہے کہ حضور کچھ نہیں جانتے اور تم کہتے عالم. یعنی یہ جو آیتیں جن کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا چاہیے، اسی کے ذریعے سے یہ گمراہی اپناتے ہیں اپنے اندر. جب ان آیتوں پر اگر زندگی رہی پہنچ گئے تو انشاءاللہ ان کا بھی خلاصہ کریں گے. تو میں نے بس ایک چلتی ایسے ہی عرض کر دیا کہ آج کے منافقین بھی اسی طریقے سے شامل ہیں. آیت نازل ہوئی تھی بتوں کے لیے کہ بتوں کو مت پکارو، بتوں کی عبادت مت کرو. وہ آیتوں کو اٹھا کر کے انبیاء اور اولیاء پر چسپا کر دیا کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. وہ بتوں کو فرمایا گیا کہ بتوں کو مت پکارو. یہ آ گئے دیکھو نبیوں اور ولیوں کے لیے. تو یہ قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہونا خود قرآن میں ہی ثابت ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ ان کا نفاق اور زیادہ بڑھے گا. تو یہ سچ ہے میرے رب کا کلام، اور یہ کلام سچ نہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی سچا نہیں. اس سے سچا تو کچھ ہے ہی نہیں. بے شک یہ ایک ایک بات، اس کا ایک ایک حرف سچا اور بالکل سچ فرمایا میرے رب عز و جل نے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اس سے گمراہی ملتی ہے، بہتوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے. تو یہاں پر ایک مثال میں نے دے دی. اب اس کے بعد بھی ایک کچھ بات ہے، انشاءاللہ وہ اس کے اگلے آڈیو میں سنیں گے، ورنہ پھر یہ آڈیو طویل ہو جائے گا. تو اللہ عز و جل ہمیں ہدایت والوں میں رکھے، ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پر ہی قائم رکھے، اور ہماری ہدایت کو اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو قرآن کی روشنی سے اور زیادہ منور فرمائے اور زیادہ بڑھائے. ایمان پر سلامتی کے ساتھ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندان کو پروردگار ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.